السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز، باب نمبر 47، اعلان نبوت کے 13ویں سال بیعت عقبہ ثانیہ۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال یعنی جون 622 ذی الحجہ میں حج کی غرض سے یثرب کے لوگ مکہ چلے، جن میں 72 مسلمان بھی تھے۔ ادھر رسول اللہ کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شاندار کامیابی اور مکہ آنے کا علم پہلے ہی سے ہو چکا تھا۔ جب یثرب کا قافلہ مکہ پہنچ گیا تو ان میں مسلمانوں نے در پردہ رسول اللہ سے ملاقات کی، وقت اور جگہ کا تعین کیا۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ ایام تشریق کے درمیانی دن یعنی 12 ذی الحجہ کو مینا میں جمرہ اولا یعنی بڑے شیطان کے پاس جو گھاٹی ہے، اس میں بالکل خفیہ طور پر ملاقات ہوگی۔ طے شدہ پروگرام کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ تشریف لائے۔ حالانکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوش و خروش سے ملاقات کی اور آپ کو مدینہ تشریف لانے کی دعوت پیش کی۔ مدنی مسلمانوں کے اس پیشکش اور خواہش کو دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں مخاطب کر کے ایک تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا، مدینے والوں، ہمارے اندر محمد کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہمارے قوم کے لوگ ہماری ہی جیسی دینی رائے رکھتے ہیں، ان سے ہم نے محمد کو محفوظ رکھا ہے۔ ان کی حفاظت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر تم عظیم الشان اور خون ریز لڑائیوں کے لیے تیار ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ محمد اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال حفاظت سے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ یا حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عباس، ہم نے تمہاری بات سن لی، اب ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ سے اپنے زبان مبارک سے کچھ فرمائیں۔ چنانچہ رسول اللہ نے تقریر فرمائی اور قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی۔ آپ کے تقریر میں آپ کو مدینہ لے جانے پر مدینہ والوں پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا بیان تھا۔ اس کے بعد بیعت ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا، اس بات پر کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے۔ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، تمہارے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگ یعنی یہودیوں کے درمیان عہد و پیمان ہے، اور اب ہم اس عہد و پیمان کو توڑنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر آپ کو غلبہ عطا فرمائے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے قوم کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ سن کر رسول اللہ نے تبسم فرمایا، نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے۔ میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں۔ جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں بھی صلح کروں گا۔ بیعت کے شرائط کے متعلق گفت و شنید مکمل ہو چکی، بات چیت مکمل ہو چکی اور مسلمانوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسعد بن زرارہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں آگاہ رہو، اس قول و قرار کا یہ مطلب ہے کہ ہم ساری دنیا کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ان لوگوں میں سے 12 بزرگوں کو منتخب فرمایا اور ان کو تبلیغ اسلام کے متعلق ہدایت دے کر اپنا نقیب مقرر کیا۔
اور ان کا کام اسلام کی تبلیغ کرنا مقرر فرما دیا۔ ان نقبہ کے نام مندرجہ ذیل: اسعد بن زرارہ، سعد بن ربیع، عمر عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ، رافع بن مالک، برا بن معرور، عبداللہ بن عمر بن الحرام، عبادہ بن سامت، سعد بن عبادہ، منظر بن عمر، یہ سب کے سب خزرج سے تعلق رکھتے۔ باقی 3 نقبہ اوس سے تعلق رکھتے تھے، جن کے نام ہیں اسیر بن حزیر، سعد بن خثیمہ، رفع بن عبد المنز رضی اللہ عنہم۔ ان 12 آدمیوں سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ذمہ دار تھے، اسی طرح میں تم لوگوں کو تمہاری قوم کی تعلیم کا ذمہ دار بناتا ہوں، اور میں تم سب کا ذمہ دار ہوں۔ جس وقت عقبہ کی گھاٹی میں یہ بات ہو رہی تھی، اس وقت پہاڑی کی چوٹی سے ایک شیطان نے زور سے اہل مکہ کو آواز دی اور کہا کہ دیکھو، محمد اور اس کی جماعت کے آدمی تمہارے خلاف مشورے کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، اور اللہ کے دشمن سن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے ڈیروں میں چلے جائیں۔ شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ چاہیں تو ہم کل اہل منا پر تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ آپ نے فرمایا، ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، لہٰذا آپ لوگ واپس جا کر سو گئے۔ آپ نے مدینے کی طرف تشریف لے جانے کی تاریخ کا تعین اذن الہی پر موقوف رکھا، یعنی اللہ کے حکم پر کوئی وحی نازل ہو، اور حضرت عباس کے ساتھ مکہ میں چلے آئے۔ لیکن صبح ہوتے ہی قریش کو اس اجتماع کا حال معلوم ہوا، اور وہ اسی وقت مدینہ والوں کے ڈیرے پر گئے اور اجتماع کے متعلق دریافت کیا۔ مدینہ والوں میں جو بت پرست مشرک تھے، انہیں خود اس میٹنگ کی خبر نہ تھی۔ انہی میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا، جو بعد میں منافقوں کا سردار بنا۔ اس نے قریش سے کہا کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ والے کوئی اہم معاملہ کریں اور مجھ کو اس کی اطلاع نہ ہو۔ اس پر قریش کا شک ختم ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ ادھر مدینہ والوں نے کوچ کی تیاری کر لی اور وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن قریش جب مکہ آئے تو انہیں کسی دوسرے معتبر ذرائع سے رات کی مجلس کا حال معلوم ہوا۔ وہ مسلح ہو کر دوبارہ مینا آئے، لیکن قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ صرف سعد بن عبادہ اور منظر بن عمر پیچھے رہ گئے۔ منظر قریش کو دیکھ کر چل دیے اور ان کے ہاتھ نہ آئے، لیکن سعد بن عبادہ کو قریش نے گرفتار کر لیا اور ان کو مارتے ہوئے مکہ میں لائے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب قریش مجھے مکہ میں لا کر زرد و کوب کر رہے تھے، مار پیٹ رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک سرخ و سفید رنگ کا خوبصورت شخص میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اگر کسی شخص سے اس قوم میں مجھے بھلائی کی توقع ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہو سکتا ہے، مگر جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے نہایت زور سے میرے منہ پر تماچا مارا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا ان میں ایسا کوئی نہیں جس سے مروت کی امید کی جا سکے۔ اتنے میں ایک شخص اور آیا، اس نے کہا کہ قریش کے کسی شخص سے تیری شناسائی نہیں۔ میں نے کہا کہ جبیر بن مطعم اور حارث بن امیہ کو، جو کہ عبد مناف کے پوتے ہیں، انہیں جانتا ہوں۔ اور پھر تو انہی دونوں کا نام لے کر کیوں نہیں پکارتا؟ مجھ کو یہ تدبیر بتا کر وہی شخص ان دونوں کے پاس چلا گیا اور کہا کہ قبیلہ خزرج کا شخص پٹ رہا ہے اور وہ تمہارا نام لے لے کر دہائی سے دے رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ اس کا نام سعد بن عبادہ ہے، اور وہ بولے، ہاں، اس پر ہمارا احسان ہے، ہم تجارت کے لیے اس کے یہاں جاتے اور اس کی حفاظت میں اس کے یہاں ٹھہرتے رہے۔ چنانچہ ان دونوں نے آ کر مجھے چھڑایا اور میں چھوٹتے ہی یثرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ رسول اللہ کو بہت عقبہ ثانیہ سے کافی پہلے اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی، بلکہ ایک مرتبہ خواب میں مقام ہجرت کا نظارہ بھی دکھا دیا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا تھا کہ وہ کھجوروں والی زمین ہے، یعنی وہاں کھجوریں بکثرت ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر آپ کا خیال تھا کہ ہم کو یمامہ کے علاقے میں ہجرت کرنا پڑے گی، کیونکہ وہاں بھی کھجوریں بکثرت ہوتی ہیں۔ لیکن بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب یعنی مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑے گی۔
تو دوستو یہ تھا باب نمبر 27۔ آپ حضرات کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔